اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 74 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ پہلے پارے کا 9واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ خاص طور پر یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کیا، ہمسائے کے سامنے لاش ڈال دی، موسیٰ علیہ السلام کو تک خبر پہنچی اور انہوں نے ان کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اپنے اوپر انہوں نے پابندیاں لگوا لیں۔ آخر گائے ذبح ہوئی، گائے کا ایک ٹکڑا مردے کو مارا گیا اور مردہ زندہ ہوا اور اپنے قاتل کا نام بتایا اور مر گیا۔ اس کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز دکھا دے تو پھر بھی وہ عمل نہ کرے، تو پھر جو نفاق اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ مطالبے پر کوئی چیز مل بھی جائے، دعا بھی اس کی قبول ہو جائے، پتہ بھی چل جائے، دیکھ بھی لے اور پھر عمل نہ کرے، تو پھر جو دل سخت ہوتے ہیں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس مضمون کو بہت جگہ پر بیان کیا، خاص طور پر اس مضمون کو بیان کیا ہے کشتی کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے۔ جب آدمی کشتی میں ہوتا ہے، دریا میں ہوتا ہے، تو اس وقت کیسے اللہ اللہ وہ کر رہا ہوتا ہے، جب وہ خشکی میں آتا ہے تو بھول جاتا ہے، مکر جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح آدمی سخت بیمار ہو اور وہ کوئی منت مانگ لے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے، تو وہ منت پھر پوری نہ کرے، مکر جائے، تو پھر نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جو آیتیں ہیں جس کو ہم پڑھنے چلے ہیں، اس کا ماں حاصل یہ ہے، قوم کا مطالبہ بھی پورا ہو گیا اور لڑائی جھگڑا بھی ختم ہو گیا۔ اب مطالبہ کیا تھا قوم سے کہ تم بندگی کرو اللہ کی، پھر ہیلے بہانے شروع ہو گئے۔ آج قرآن مجید میں امت مسلمہ کو کیا سبق دیا جا رہا ہے کہ سنو اور مانو، عمل کرو، ہیلے بہانے نہ کرو۔ وہ قوم ہیلے بہانے کرتی تھی اور اس سے اپنی زندگی انہوں نے جیرن کر لی۔ اب اس آیت کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں قرآن نے کیا کہا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، یعنی اس واقعے کو دیکھنے کے بعد دل سخت ہو گئے، دل میں نفاق پیدا ہو گیا عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پس وہ مانند پتھروں کے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ قرآن مجید نے یہاں پتھر کی مثال دی ہے، اور یہ بڑی دلچسپ مثال ہے۔ پتھر کی مثال قرآن مجید اس لیے لے کے آیا کہ مکے کے دور میں بتوں کو پوجا جاتا تھا، اور جو پوج رہے تھے وہ اور جس سے پوجا جا رہا تھا وہ دونوں جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔ ایک انتہائی نرم مخلوق انسان، ذرا سی کو تکلیف آئے، سردی ہو گرمی ہو،
ہائے وائے شروع ہو جاتی ہے، اور ایک سخت ترین مخلوق پتھر، اور ایک پوجنے والا اور جسے پوجا جا رہا ہے، دونوں آگ کا ایندھن ہے۔ کہاں یہ بات قرآن مجید نے نقل کی ہے؟ قرآن مجید نے جب ان کو دعوت دی بندگی رب کی، اور وہاں پھر قرآن نے ایک تمثیل بیان کی ہے، اور رکوع وہ تیسرا ہے پہلے پارے کا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، بندگی رب کی دعوت دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آفاقی مثال دی، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، یہ زمین اور آسمان میرا گھر ہے، میں اس میں رزق دیتا ہوں، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور یہ میرا کلام دیکھو قرآن مجید، تم عربی دان ہو، تم اس کے مقابلے میں ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ ایک شخص نے جب سورہ نصر نازل ہوئی تو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، ایک شاعر کے دہلیز میں ڈال دی، دروازے کے نیچے، اور لکھا کہ چوتھا مصرع بناؤ۔ شاعر نے آگے لکھا ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ اس پر جب یہ قرآن نے دعویٰ کیا کہ ایک آیت بنا کے دکھاؤ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بلا لو اپنے گواہوں کو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، بس اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن ہو گئے انسان اور پتھر، اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے واسطے کافروں کے۔ ایک نرم مخلوق اور ایک سخت ترین مخلوق کا ذکر یہاں قرآن نے کیا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد، بس وہ تھے پتھروں کی مانند۔ ہم عام طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی آدمی کا صدمے سے رونا نہ آئے اس کو تو ہم کہتے ہیں اس کا دل پتھر دل ہو گیا، اس کو رلاؤ یار، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اسی غم میں ہی چلا جائے۔ دل چلتا ہے تو آنسو آتے ہیں، نرم ہوتا ہے دل، پتھر دل اور نرم دل زمین آسمان کا فرق ہے۔ قرآن مجید نے اس پتھر دل کی مثال سورہ حدید میں بھی دی ہے کہ ایسا پتھر دل، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر، کیا ابھی تک ان کے پاس خبریں نہیں آئیں ان لوگوں کی جو ایمان لائے، یہ کہ ڈر گئے ان کے دل اللہ کی یاد سے اور جو اللہ نے نازل کیا حق میں سے، اہل ایمان کی خبریں ان تک نہیں پہنچی۔ ولا یکونوا، اور نہ ہو جاؤ مانند ان لوگوں کے جو دیے گئے کتاب اس سے پہلے، فطال علیہم الامد، پس لمبی ہو گئی، دراز ہو گئی ان پر، مدت دراز ہو گئی، ان کو موت نہیں آنی، پس سخت ہو گئے ان کے دل۔ وکثیر منہم، اور ان کی اکثریت جو ہے ان میں سے فاسق لوگوں کی ہے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ تو یہ سورہ حدید میں بھی یہ پتھر دل ہونے کے حوالے سے اگر بات سمجھ آ گئی اور عمل کرنا شروع کیا دل کی نرمی سے تو پھر تو فبہا، اور اگر دیکھنے کے بعد بھی، عذاب آنے کے بعد بھی عمل نہ ہو تو پتھر دل کی سی مثال دی ہے جیسے پہلی قوموں میں یہ باتیں ہو گئی تھی۔ آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ سنا بھی ہوگا
عذاب آ بھی گیا، وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ تو اس اعتبار سے اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اب پتھروں کی سی مثالیں قرآن نے یہاں دی ہیں کہ کیسی کیسی مثالیں ہوتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں سے البتہ ایسے بھی ہیں پھوٹ پڑتی ہیں اس میں سے نہریں۔ آپ دیکھیے یہ چشمے جو ہیں پتھروں میں سے تو آتے ہیں، چشمے پھوٹتے، پتھر پھوٹتے ہیں، ان میں سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک اس میں سے ایسے بھی ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں بس نکلتا ہے اس میں سے پانی۔ ایک ہے کہ پتھر یعنی سالم پڑا ہوا ہے اور ان کے اندر سے پانی آ رہا ہے، ایک یہ مثال دی، اور ایک یہ کہ پتھر ہی پھٹ گیا ہے اور اس میں سے پانی جاری ہو گیا ہے۔ اور تیسرے پتھر کی مثال قرآن دے رہا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک اس میں سے البتہ ایسے بھی ہیں کہ اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے وہ اوپر سے رڑک جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں اور وہ پھٹ جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی موزے دکھانے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی انسان جب عمل نہیں کر رہا ہوتا تو پھر اس کی مثال ایسی پتھروں کی سی دی ہے، اور ساتھ ہی یہ بات کہی کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو یہ ایک تمہید باندھی ہے اس آیت میں کہ قرآن مجید اس مثال سے اور اس رکوع میں کوئی بات آگے کہنا چاہ رہا ہے امت مسلمہ کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ کیا اب تک ان لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی جو ایمان لائے اور ان کے دل نرم ہو گئے اور ڈر گئے ان کے دل اور وہ عمل کرنے بیٹھ گئے، تو کیا ان کی مثالیں تمہارے تک ابھی تک نہیں پہنچی؟ تو یہ قرآن مجید امت مسلمہ کو اس سے ایک رہنمائی دینا چاہ رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ اگلی آیات میں، نیکسٹ آیات میں وہ جو رہنمائی قرآن مجید دیتا ہے ہم اس کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔